شادی کے بعد نا آپ کی لائف ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے ہم بڑے خواب سجاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد میری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، اپنی مرضی سے زندگی جیوں گی، جو دل چاہے گا کروں گی۔ لیکن یہ سب فلمی دنیا میں ہوتا ہے، اصل زندگی بہت مختلف ہے، لیکن ہمیں سمجھ تب آتی ہے جب ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں قدم رکھتے ہیں۔ شادی کے بعد نا آپ کی لائف پہلے جیسی نہیں رہتی، اور نہ آپ کے ساتھ ایک انسان جڑ جاتا ہے جس کے مطابق ایک عورت کو بدلنا ہوتا ہے، خود میں چینجنگ لانا ہوتا ہے۔ جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو شروع میں آپ کو سب کچھ ٹھیک اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کچھ سال گزرتے ہیں اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف آتی ہیں تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہی آپ کی اب اصل زندگی ہے۔ دیکھیں کہ اچھی اور بری عادتیں نا سبھی میں پائی جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا جو ہے نا وہ ایک عام سی بات ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی کپل یہ کہے کہ ہمارے درمیان تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہی نہیں، ہم تو ایک دوسرے سے بحث کرتے ہی نہیں اور ایک بڑی ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ آپ بالکل بھی نہ مانیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جہاں پر میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے، نوک جھوک چلتی ہی رہتی ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ کچھ میاں بیوی کے درمیان اپنے معاملات میں مخالفت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی باتوں پر چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن کچھ شوہر جو ہیں وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں اور بات پر ان کے ساتھ لڑتے ہیں، تو لڑائی جھگڑا اس حد تک بڑھنے نہ پائے کہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا دشوار ہونا شروع ہو جائے اور زندگی بے سکون سی رہنے لگے۔ تو اگر آپ بھی شادی شدہ ہیں اور آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر چھوٹی باتوں پر آپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، خواہ وہ آپ کی پرسنل باتیں ہوں، خواہ وہ مائکا یا سسرال کے متعلق آپ کے درمیان بحث چلتی ہو، تو آج کا بلاگ آپ نے ضرور واچ کرنا ہے، جس میں آپ کو ایسی 5 باتیں بتاؤں گی جس پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور زندگی آپ کی پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی یہاں پر ہو رہی ہے گھر کی کلیننگ، کیونکہ گھر کی جو ہے نا میں نے آج کل ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے میں نے سوچا کہ ساتھ جو ہے نا گھر کی تھوڑی ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کر دیتی ہوں، چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بڑی چیزوں کو کلین کرنا شروع کروں گی، تاکہ سردیاں آنے سے پہلے گھر جو ہے وہ اچھی طرح سے نیٹ اینڈ کلین ہو جائے۔ آج کا ولاگ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے ہے، کیونکہ دونوں کو ہی ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک اپنے آپ کو چینج کرے گا اور دوسرا نہیں چینج کرے گا تو ایسے جو ہے وہ آپ کے معاملات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کم ہو جائے اور پیار محبت زیادہ ہو جائے، تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات جس پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے وہ ہے جی ایموشنل کریکشن۔ سب سے پہلے تو آپ جس کے ساتھ اپنی لائف گزار رہے ہیں نا، آپ کو جو ہے نا اس کے ایموشنز کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ کریکٹ ہونا ہے، اس کے بیہیویئر کو نوٹ کرنا ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا چیز اس کو ناپسند ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو وقت گزرتے کے ساتھ جو ہے نا وہ پتہ چل جاتی ہیں۔ آپ اس کو فیل کروائیں کہ آپ اس کی بات کو سمجھتے ہیں، آپ دونوں کے نزدیک ایک دوسرے کی کیا اہمیت ہے۔ تو جب آپ ایک دوسرے کی باتوں کو، رویوں کو اور عادتوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کے ریلیشنز کو نا مضبوط کرتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھیں، اور جب آپ ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنا شروع کریں گے تو یقیناً آپ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ میں آئیں گے، جس سے آپ کے لڑائی جھگڑے کافی حد تک ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں نا تو انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، اور پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ سے مراد کہ کوئی بھی آپ کو جو ہے نا آپ کے درمیان کسی قسم کے اختلافات پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ لے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی باؤنڈریز اتنی اسٹرانگ بنائیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا سب سے بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ کون ہے، تو بیوی کہہ سکے کہ میرا سب سے جو ہے وہ بیسٹ فرینڈ میرے ہسبینڈ ہیں، اور ہسبینڈ جو ہے وہ یہ کہہ سکیں کہ میری وائف جو ہے وہ میری سب سے زیادہ بیسٹ فرینڈ ہے۔ کیونکہ جب آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے نا تو یقین کریں کہ آپ ہر قسم کی بات جو ہے نا وہ بآسانی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی نے اپنے شوہر سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ 100 دفعہ سوچتی ہے بات کرنے سے پہلے کہ کہیں میرے شوہر جو ہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، یا پتہ نہیں میرے شوہر میری بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، جس کی وجہ سے وہ بیوی جو ہے نا وہ اپنے شوہر سے بہت سی باتیں جو ہے وہ کہہ ہی نہیں پاتی، اپنے دل میں ہی رکھ لیتی ہے، اور یہی سچویشن جو ہے وہ شوہر کی طرف
طرف سے بھی ہے کہ وہ اپنی وائف سے جو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ 100 بار سوچے کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں، میری وائف جو ہے وہ پتہ نہیں میری بات مانتی ہیں یا نہیں مانتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ کمزور کرتی ہیں. اس لیے اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے نا اپنی فرینڈ شپ جو ہے وہ پہلے اسٹرانگ کریں، انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ ہر کام ہر بات جو ہے وہ بآسانی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں اور اس بات کا جو ہے وہ حل بھی آپ مل کر نکال سکیں. تب آپ میں جا کر ایک اچھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. نمبر 3، ایک دوسرے کو ویلیو دینا. دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں نا ایک دوسرے کو ویلیو دینا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اس رشتے میں کسی تھرڈ رشتے کو اگر اہمیت دیں گے نا تو سمجھیں کہ آپ اپنا ریلیشن جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو لڑکے اور لڑکی دونوں کے بیچ میں جو ہے نا سبھی رشتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اب ایک لڑکی ہے اپنے گھر سے پل بھر کر آئی ہے، اپنے ماں باپ سے اس کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، شادی کے بعد پیار جو ہے اس کا مزید بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح سے سیم جو ہے وہ لڑکے کی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ایک لائف کا نا ایک ٹائم اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. تو وہ دونوں ہی جو ہے نا اپنے اپنے گھر والوں سے ظاہری سی بات ہے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن میں جو ہے نا کسی تھرڈ ریلیشن کو اگر بہت زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں تب بھی آپ کا ریلیشن جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں رہتا. تو اگر آپ اپنا ریلیشن شپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا، اپنی باؤنڈریز کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ مردوں کو ان کے گھر والوں کے خلاف بالکل بھی نہ کسی بات پر اکسائیں اور ان کو بلا وجہ برا بھلا کہیں. کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے گھر والوں کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتے اور نہ ہی برداشت کر سکتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا ریلیشن جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سیم اسی طرح سے مرد بھی جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کی رسپیکٹ کریں جتنا ہو سکے اپنی بیوی کی نظروں میں، اور اپنی جو بیویاں ہیں نا ان کے سامنے کبھی بھی جو ہے اپنے سسرال والوں کی برائی نہ کریں، جس سے یہ ہے کہ آپ کی بیوی کبھی بھی ہرٹ نہ ہو، اور جب وہ ہرٹ ہوتی ہیں تو ہی ان کا رویہ آپ کے ساتھ غلط پیش آتا ہے. اس لیے یہ دونوں ریلیشن ایسے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی جو ہے وہ اس میں ایکویلٹی اپنا کر چلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ایکول رکھتے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے گھر والوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو یہ رشتہ بہت اچھے سے چل سکتا ہے. لیکن بات یہاں پر ہے کہ آپ اپنے رشتے کے درمیان کسی بھی تھرڈ رشتے کو اتنی ویلیو نہ دیں اور کسی کو بھی اتنی اہمیت نہ دیں. اپنے شوہر کو اپنی بیوی کو سب سے زیادہ اہمیت دیں تاکہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو سکے اور لڑائی جھگڑا جو ہے آپ کے درمیان کافی حد تک کم ہو جائے. نمبر 4، کمپلیمنٹ کرنا. کمپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کی جو ہے وہ بے جا تعریف کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو اپنی بیوی کی تعریف کرنے میں کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو آپ جھوٹ بول کر ہی اپنی بیوی کی تعریف کر دیں، کیونکہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے آپس میں پیار بڑھتا ہے. اگر شوہر گھر آئے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم نے کھانا اچھا بنایا ہے، تم نے سوٹ اچھا پہنا ہے، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو تعریفیں ہوتی ہیں نا یہ میاں بیوی کو جو ہے نا ریلیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتی ہیں. آپ کو لازمی طور پر جو ہے نا ایک دوسرے کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے، کمپلیمنٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ ایک دوسرے کی تعریف کریں. اور اپنے درمیان کسی تھرڈ پرسن کی تعریف اس طرح سے نہ کریں کہ آپ کی بیوی کو غصہ آئے یا پھر آپ کے ہسبینڈ کو غصہ آئے. تو ایک دوسرے کو آپ نے سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے کمپلیمنٹ کے معاملے میں، اور بیوی کو بھی یہی چاہیے کہ ہسبینڈ کی جو ہے وہ تعریف کیا کرے، اور کچھ اچھا پہنا ہے، کچھ اچھا لگ رہا ہے، کچھ اچھا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کچھ اچھا لے کر دیا ہے تو آپ لازمی طور پر تعریف کریں اپنے ہسبینڈ کی، جس سے یہ ہے کہ آپ کے درمیان پیار محبت کافی حد تک بڑھ سکتا ہے. نمبر 5، رسپیکٹ اینڈ سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا. دیکھیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں نا رسپیکٹ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کے شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بیوی پر بھی یہ ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے لیے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ لازمی طور پر کریں. اور عزت تو کرنی ہی کرنی چاہیے، لیکن سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کو کبھی بھی ہرٹ مت ہونے دیں. ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو ہی کسی تھرڈ پرسن کے سامنے ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر ہسبینڈ کسی کے سامنے اپنی بیوی کو بیجا کوئی نہ کوئی بات کر کے ہرٹ کرے گا، کسی نہ کسی بات سے ذلیل کرے گا، تو یقین کریں کہ آپ کی بیوی کی عزت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے.
کیونکہ اگر آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتے تو آپ کیسے اس بات پہ امید رکھ سکتے ہیں کہ کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ آپ کی بیوی کی عزت کرے گا؟ کیونکہ وہ یہی سمجھے گا کہ جب اس کا شوہر ہی اس کی عزت نہیں کرتا کسی کے سامنے تو میں اس کی رسپیکٹ کیوں کروں؟ تو اسی طرح سے ہر کوئی جو ہے نا آپ کی بیوی کو کوئی نہ کوئی بات سنا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات اس کے منہ پر کر دیتا ہے، جس سے آپ کی بیوی کی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے اور آپ کا ریلیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیلف رسپیکٹ کا خیال بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور بیوی بھی اپنے شوہر کی رسپیکٹ کا خیال رکھے کہ کسی بھی تھرڈ پرسن کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے شوہر کی برائی نہ کرے، اس کو برا بھلا نہ کہے، جس سے آپ اپنی جو ہے وہ کمزوری کسی تیسرے بندے کو بتائیں۔ اور جب آپ اپنی کمزوری کسی تھرڈ پرسن کو بتاتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے تھرڈ پرسن کو اپنی کمزوری بتا دی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ لازمی طور پر آپ دونوں کے درمیان اختلافات بھی پیدا کرے گا، اور آپ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھی بھڑکائے گا کہ آپ دونوں کی ایک دوسرے کے درمیان کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں۔ تو لہٰذا جو ہے نا وہ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا اگر آپ ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایک ریلیشن بھی مضبوط ہوتا ہے، آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں۔ تو ان سب باتوں پر عمل کر کے اپنے ریلیشن کو مضبوط بنائیں۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔